بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو تمیم یہ وہ قبیلہ تھا، اس کے اندر ایک ظالمانہ رواج تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں تھے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت فرما کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک دن بیٹھے اپنی زمانہ جاہلیت کی باتیں سنا رہے تھے، آپ بیتی سنا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو سنایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کو سن کر اتنی حد تک روئے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، قیس کون سا ایسا گناہ تھا؟ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر جو بیوی رہتی تھی وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کو تھا، اور ہمارے اس قبیلے کے اندر رواج تھا کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ تو اب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی تو جس طرح قبیلے کا ایک رواج ہے ویسے اس بچی کو دفن کر دیں گے، اگر بچہ پیدا ہوا اس کی پرورش کریں گے۔ تو قیس بن عاصم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کی غرض سے گھر سے باہر گیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمارے ہاں اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا، دفن کر دینا، اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا۔ کچھ دن کے بعد جب میں واپس آیا، بیوی سے پوچھا کہ کیا بنا ہمارا تجھے جو حمل تھا؟ تو اس بیوی نے کہا کہ بچہ تو پیدا ہوا تھا لیکن بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ تو میں خاموشی سے بات کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا بھی ٹھیک ہے، بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد میں دوبارہ گھر سے باہر گیا، میری بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، تو اس نے اپنی اس بیٹی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن یعنی بچی کی خالہ کے گھر چھوڑے ہوئے تھا کہ وہاں پر وہ پرورش پا رہی تھی۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ اب میرا شوہر گھر سے باہر ہے تو اپنی بیٹی کو بلا لیا گھر کے اندر، تو وہ گھر کے صحن کے اندر کھیل رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے لبوں سے توتلی زبان سے پھر باتیں کر رہی تھی۔ تو اب میرا شوہر اچانک سے گھر آ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک پری جو صحن کے اندر کھیل رہی ہے، پھول سی بچی ہے۔ تو حضرت قیس فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ ننھی سی بچی کون ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ جس کے بارے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا یہ وہی بچی ہے۔ جس وقت آپ سفر کے اوپر گئے تھے اللہ نے بچی سے نوازا تھا اور اس کی محبت میرے دل کے اندر گھر کر چکی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، تو میں آپ کے ڈر سے اس بچی کو اس کی خالہ کے ہاں چھوڑ آئی تھی۔ آج جب آپ دوبارہ گھر سے باہر گئے تو میں نے کہا آپ چلے گئے، میں اس کو لے آئی ہوں۔ تو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت اس بچی سے باتیں کی، اس بچی کو دیکھا تو خود میرا دل بھی اس بچی کے اوپر آ گیا، میرے دل کے اندر اس بچی کی محبت آ گئی۔ اب وہ جیسے بڑی ہوتی گئی محبت کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ اب میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر یہ بچی جوان ہو جاتی ہے تو مجھے داماد بنانا پڑے گا۔ تو اب یہ اس قبیلے کے اندر عار سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کوئی داماد بنے۔ تو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کی تیاری کرواؤ، ہم نے کہیں ایک پروگرام کے اوپر جانا ہے، دعوت کے اوپر جانا ہے۔ تو میری بیگم نے اس کی تیاری کروائی، تیاری کروا کر میرے ساتھ کر دیا۔ اب ہم جا رہے ہیں ایک جنگل کی طرف، تو وہ بچی کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی توتلی زبان سے ابا ابا کہتی ہے، تو کبھی کوئی بات کہہ دیتی ہے۔ جب بالکل سنسان علاقے کے اندر، جنگل کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت میرا دل بہت سخت ہو چکا تھا، سنگ دل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس گڑھے کو کھودتا، وہ زمین اگر میرے پاؤں کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر آتی تو وہ میری بچی کہتی کہ ابا جی آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے اوپر مٹی آ رہی ہے۔ پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، لیکن جس وقت میں نے اس گڑھے کو کھودنا شروع کیا، جب وہ گہرا کھود چکا تھا، تو میں نے اپنی اس بیٹی کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالا، اور ڈال کر جس وقت میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہا تو وہ مجھے پکار رہی تھی، ابا مجھے نکال لو، ابا میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، اگر میں اتنی بوجھ تھی تو مجھے مار دیتے، ایسے زندہ درگور نہ کرتے، زندہ دفن نہ کرتے۔ تو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ واقعہ سنایا تو حضور علیہ السلام رونے لگ گئے، اور روئے بھی اتنی کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ قیس تو نے کیسا واقعہ سنا دیا حضور علیہ السلام کو کہ حضور علیہ السلام اتنی رونے لگ گئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ان کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ آج اگر یہ قیس بن عاصم اگر یہ واقعہ مجھے سنا رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ آیا کہ مجھ سے اتنی بڑا گناہ ہو گیا تھا، آیا کہ اللہ رب العزت میری بخشش کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیس اگر تجھ سے اتنی بڑا گناہ ہو بھی گیا تھا تو تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو مسلمان ہو گیا ہے، تو اللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تیرا یہ بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دعا اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔